والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، علامہ زیغم اسلام ڈاکٹر محمد اقبال۔ اور ہم اقبال کے وہ وارث نہیں جو 9 نومبر کو صرف اقبال کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر مجلس کے آغاز میں یہ پڑھتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہیں بے ادب عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق کبھی شاہ شہان و شیر ماں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ تمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش ہم تو اقبال کے عشق کا سفرے پورے دنیا میں کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اور ایک اقبال نے کہا تھا نا اپنی زندگی میں کہ میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جس کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو پھر امیر المجاہدین نے ہزاروں ایسے پیدا کیے جن کو موت دیکھ کر پیچھے کر لیتی ہے۔ بھائی اسی اس شیر دی قبر تے آیا جنہیں آنکھیں اسی کے نکل کر سہارا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو انہوں پتہ لگے بھئی وہ شیر آئے بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ اقبال علامہ اقبال کہتا ہے عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق اقبال کہتا جس طرح امیر المجاہدین کے ریشے ریشے میں سما جائے پھر بنتا کیا ہے کہتا ہے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم اور آگے اقبال نے یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب پوری دنیا کے مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک کہنا اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر کبھی IMF کے دروازے پر اور جناب کبھی عالمی بینک کے دروازے پر کبھی فلاں کے دروازے پر کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک
پہچانے تو تیرے غدار دارا و جم. اقبال کہتا اگر تو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر اگر تیری خاک میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شہیر پہ مدار قوت حیدری. اقبال کہتا اگر تو پہچان لے تو تیری ٹھوکر میں کیسر و کسرا پڑے ہو اور تیری ٹھوکر میں سارا جہان پڑا ہو. اگر نہ پہچانے تو پھر تم کبھی اس کے دروازے پر اور کبھی اس کے دروازے پر. آخر میں اقبال نے کمال بات کر دی. کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہتا ہے جس کا دل آزاد ہے نا وہ آزاد ہے. ہاں، جس کا دل آزاد ہے وہ آزاد ہے. اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وہ آزاد ہے. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہہ رہا ہے یہ جتنا تو اکٹھا کر رہا ہے، جتنا کچھ تو لے کر آ رہا ہے، یہ سارا موت کا سامان ہے، سارا موت کا سامان ہے. پھر اقبال ہے کیا؟ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. دل کی آزادی کیا ہے کیا دل کی آزادی؟ دل کی آزادی تو یہ ہے کہ 8 تلواریں 313 لڑنے والے. حضور پوچھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اگر 7 بن معاذ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلح بال من شیتا وقتا ہے بال من شیتا سالم من شیتا عادل من شیتا خود میں ہمارے نام شیتا بہت نام شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے کیسر و کسرا سے جنگ لڑ لیں گے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. پھر اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تاریخ تو بتاتی ہے گھوڑے ان کے پاس 2 ہیں، انہوں نے سمندروں میں کیا ڈالنا ہے؟ اقبال کہتا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس باہروں پر در گوشائے دامان اوس. اقبال کہتا جھلیا جس کے دل میں حضور دی محبت ہوئے کائنات کی ساری نعمتوں کی جیب میں موجود ہوں گے. جس کے دل میں عشق رسول اللہ ہوئے تو پھر وہ کہن ساڈے کو طاقت بھی ہیں اور ساری قوت ہوندیاں ہندو کشمیر لے جاوے. اقبال دیکھتے صحیح تیرے دیس کا حال انہوں نے کی کیتا. دیکھتے صحیح آج ساری طاقت ہوندیاں اسی ہر طاقتور دے تھلے لمے پے آیا اور ساڈا دل کردا کدی جناب چائنا دے تھلے کدی رشیا دے تھلے. اقبال اسلام کی میں ہوتے آیا کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے. کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے. وہ کیا تھا؟ زور حیدر. اور وہ نہیں کوئی صحابہ جا کے مدینہ پاک کے ڈنڈ بیٹھ کے نہیں سے لاندے. اقبال کو پوچھ لو کہ صحابہ کی کردے سن. کہندا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی. انہوں نے پوری دنیا نو تھلے لایا. کیا اصلے نال جنگ لڑیاں جانیاں اور جنگاں تے جذبے نال لڑیاں جانیاں. حق تے جذبے نال لیا جاندا. کہندے نہیں اسی جنگ چھیڑ دئیے. میں کہندی سارے کو لتر کھاؤ باری باری لتر کھاؤ. تسی اس دم تک لتر کھاؤ جدو تک تسی اسلام تک واپس نہیں آ جاندے، اسلام دے مزاج سے واپس نہیں آ جاندے. اس دم تک سارے دن کے لیٹو. لیکن انشاءاللہ ایک گل اس طرح رہنی نہیں، اس طرح رہنی نہیں. اسلام دبن واسطے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے واسطے آیا اور اسلام نے غالب ہو کے رہنا اور اسلام کے نظام میں غالب ہو کے رہنا. اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ابھرے گا. تو اقبال کہندا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اچھا یہ پوری دنیا نے موت کو ڈرا دے اور جھلیا. اقبال کہندا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جدو مومن کا مقصود ہی شہادت ہے اس نے موت کو کتوں ڈر لگتا. لیکن جڑے ساڈے اتنے مسلطن اقبال انہوں کے بارے میں کہہ گیا کیوں کونن. اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. گھر بیٹھے لگتا کمی جا رہی ہے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر.
اقبال کہنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہنا تو بھی سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان چھٹ جائے گی. اور جھلیا جنہوں کے دلوں میں اللہ نے عظمت کی طرف دیکھا انہوں تو پاکیزہ دل کسی نے نہیں پائے. انہوں کی بھی لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جان نہیں چھٹی. کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مراسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، کدی یرموک وچ، کدی قادسیہ وچ. پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور تو کہتا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آ جائے گا. اس طرح نہیں آئے گا اسلام. اقبال آئے گا کس طرح؟ اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان ماں. اقبال کہنا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. آخر اقبال نے کمال کر دیتی. کہنا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو. اقبال کہنا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ ہے مہروبا. اقبال کہنا تو زمینی گلا کرتا تو نگاہ چکی تو سورج بھی بیرون ہو جاوے. اگر دل زندہ رکھتا اور اگر دل مردہ رکھتا تو پھر جو مرضی تیرا چاہا جو تیرا دل کرتا ہو کری رات. اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا. تیرے شاہین جاگ گئے. اقبال نے آخر میں کہا نا امیر المجاہدین جو ہمیں فکر دے کر گئے. اقبال کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ. اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اور اقبال ان غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اور اقبال نے ہم سب کو کہا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہتا ہے مغرب کی ہوا ایسی چلی اپنے تو بھی بیگانہ کر دیتا، شرم تو بھی بیگانہ کر دیتا، حیا تو بھی بیگانہ کر دیتا، غیرت تو بھی بیگانہ کر دیتا. اور اقبال کہتا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اسی ساری چیزاں مغرب نہ جوڑی جا رہی ہیں. لہٰذا وہ گو کھا رہے ہیں انہوں نے بھی جانا، وہ غلط کر رہے ہیں انہوں نے بھی جانا. اقبال کہتا نہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہندا تو انہاں نال کردا جنہاں نوں اپنے ماں پیو دا ہی نہیں پتا، تو انہاں دے نال کردا تے تیرے نسب حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری تو انہاں دے نال گلاں کردا. انہاں کول تاں ہے ہی شے حقیقت کوئی نہیں، وہ تاں کاغذی پھولن. اقبال کہندا میں پورا یورپ پھیلیا مینوں کسے ایک پھول وچوں بھی خوشبو نہیں آئی. کسے ایک بڑے سارے کاغذی پھولن انہاں کول تو خوشبو لینا. ادھر آ اقبال کہندا پھر کی ملے گا؟ کہندا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بن نکال. کہتا حضور کے در پہ آ جا. آخر میں مغربی دانشوروں کو کہتا ہے جنہوں نے انگریز کی عینت لگا کے اسلام پڑھا ہے نا، بعد آخر میں کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. کہتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں نا سارے مغربی دانش، ہاں جی اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.